حضور میرا سوال یہ نظر کے بارے میں ہے. اچھا. کہ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے، لگ جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت اور اس کے جو ہے وہ اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بڑی بات نہیں. دعا کرو تو نظر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں کی نظر لگی تھی نا، کہ نہیں لگی تھی؟ جی. قرآن کریم فرماتا ہے لگی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی نظر کو بھی باندھ دیا اور وہ واقعتاً ان رسیوں کو سانپ دیکھنے لگ گئے. یہ نظر لگی یا نہ لگی؟ مجھے آیت بتائیں، اصل آیت نکالیں. نہ آیا ہم نہیں، حضرت موسیٰ والی. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی جادو کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ رسیاں ہیں. تو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے اس نظر کے جادو کو توڑ کے پارا پارا کر دیا. اچانک وہ رسیاں بن گئیں اور جو ان کا فرضی خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں وہ سب خیال باطل ہو گیا. تو علاج کیا ہے؟ دعا. دعا کے بغیر نظر نہیں ٹوٹا کرتی، کیونکہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا بد اثر آپ کے ذہن پر قابض ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے صرف نظر کا. تو اللہ چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف جھکو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جسے پتہ چلتا ہے کہ نظر والا آدمی اگر خدا اس کے مقابل پر اپنی طاقت ظاہر کر دے تو کوئی اثر نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک دفعہ ایک نظر باندھنے والا آدمی جو مشہور تھا اور اپنے بڑے زوم میں تھا کہ میں اپنی نظر کی طاقت سے جس سے جو چاہوں کام کروا لوں، وہ اس نیت سے قادیان آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب عصر کے بعد یا جس وقت بھی آپ تقریر فرماتے تھے اس وقت جب کھڑے ہوں گے تو میں نظر کی طاقت سے آپ کو کہوں گا کہ ناچیں، اور جس طرح رقاصائیں ناچتی ہیں اس طرح ناچیں. ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے جس کا یہ حال ہے کہ ناچتا ہے عورتوں کی طرح. وہ نبی کیسے ہو گیا؟ اس ارادے کے ساتھ آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنے نظر کا کام شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد چیختا چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح وہاں سے دوڑا ہے اور تیزی سے مسجد کی سیڑھیاں ادھر کر پھلانگتا ہوئے باہر کی طرف دوڑ پڑا. بعض لوگوں نے پیروی کی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے. جب کچھ دور جا کے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کامیاب ہوتا مجھے شیر دو نظر دکھائی دیے. یہ الفاظ ہے نا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے دو خونخوار شیر دکھائی دینے لگے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، اور اس قدر میری حالت زار ہوئی خوف کے مارے کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو نظر کو توڑنے والا بھی خدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادوگروں کی نظر توڑی ہے تو خدا نے توڑی ہے، اسی لیے جادوگر سجدے میں گرے ہیں. ان سے بہتر اس مضمون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ کسی پر نظر غالب آ جائے تو اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ غالب نظر والے کو توڑ سکے. وہ سب سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے تھے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا ہے نہ آج کل ہوگا، کہ جس کی نظر ایک دفعہ کسی اور پر غالب آ جائے وہ مغلوب نظر والا اس نظر کو توڑ کے پھینک دے. یہ نہیں ہوا کرتا. پھر جادوگروں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا یہی موسیٰ ہماری نظر سے ایسا خوف زدہ ہوا تھا، اس کو وہی دکھائی دیا جو ہم چاہتے تھے. اچانک سب کچھ نظر کا جادو سب سے ٹوٹ گیا، صرف اس سے نہیں. اس لیے لازماً یہ خدا کا کام ہے. ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑی گواہی تھی حضرت موسیٰ کی صداقت کی. تو نظر سے بجائے اس کے کہ وہ اب کالی مرچیں جلا جلا کے دھونیاں دیں لوگوں کی اور صحت برباد کریں، وہ بیہودہ حرکتوں میں پڑنے کی بجائے سیدھا سادہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس نظر کو توڑ دیا کرتا ہے. نو پرابلم. ٹھیک ہے.
شکریہ. آیت کون سی ہے پڑھیں؟ السلام علیکم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنهم یخیل الیہ من سحرہم. یہاں آمد الناس کی بات نہیں ہو رہی کہ جب موسیٰ کے خیال میں وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے، یعنی ان کے نظر باندھنے کی وجہ سے سانپ دکھائی دینے لگیں، تب کیا ہوا؟ فأوجس في نفسه خيفة ڈر گیا ہے حضرت موسیٰ. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہاں پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ بالکل نہ ڈر، تو یقیناً غالب آنے والا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نبی پر بھی نظر لگ سکتی ہے اور یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر معمولی حکمت کے پیش نظر اسے محفوظ رکھ لے، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سے واقعہ ہوا تھا، جب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً بات مان لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کسی نے کہا تم عجیب ذلیل آدمی ہو، ہمیں کہتے ہو کہ اس کی مخالفت کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کو جو یہ کہے اس کا اپوزٹ کرو، اور اس نے تم سے مطالبہ کیا ایسے حق کا جو تم کسی کا مار کے بیٹھے ہوئے تھے، اور فوراً بلا چون چڑھا تم نے دے دیا. اس نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا تھا. محمد رسول اللہ کے پیچھے ایک مست اونٹ تھا جو یوں مجھے گھور رہا تھا کہ اگر میں اطاعت نہ کرتا تو مجھے حملہ کر کے پاؤں تلے روند ڈالتا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، میں کیا کر سکتا تھا اس کے بعد؟ تو ابو جہل نے گواہی دی، اس کے اس فعل نے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس غریب کے جس کے پیسے مار کے بیٹھا ہوا تھا سب منگوا کے اسی وقت واپس ادا کر دیے. تو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. تو اللہ کی نظر غالب ہے، یہ ہے اصل بات. اور خدا کی نظر کے مقابلے پر کوئی نظر دنیا کی کام نہیں کر سکتی. اس لیے اگر لگ بھی جائے تو خدا اس کا جادو توڑ دیا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ شکریہ. اب سیالکوٹ کے ہیں؟ ہاں سیالکوٹ میں آج کے بڑا رواج ہوا ہے ایم جی او میں. اس قسم کی ٹونے ٹوٹ کے نظریں، بہت ہی گمراہی پھیل رہی ہے جو جاہل خاندان ہیں ان میں. اور میں اس آپ کے حوالے سے سیالکوٹ کو وارننگ دیتا ہوں، یہ شرک ہے. تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا تمہارا اگر تم اسی طرح اپنی عورتوں کے توہمات کے غلام بن کر نظریں ٹونے ٹوٹ کے کرتے پھرے تو توحید نہیں رہے گی، جو مرضی اور رہ جائے. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی، اب سن لے پکار.